بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام ایک جامع مذہب ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے۔ اسلام کی بنیاد قرآن اور حدیث پر مبنی ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے اور حدیث کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو چکا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہونے والا ہے، قرآن اور حدیث میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی اور بعد نماز ممبر پر تشریف لے گئے اور بیان کرنا شروع کیا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ہم سب کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کورونا وبا کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ کورونا ایک بیماری ہے جو اس دنیا میں وبا کی طرح پھیل گئی۔ اس دنیا میں کورونا کا سب سے پہلا پیشنٹ 31 دسمبر 2019 عیسوی کو چین کے ایک شہر ووہان میں شناخت کیا گیا۔ دھیرے دھیرے اس بیماری نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی اور لاکھوں لوگوں کی جان لے لی۔ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیماری چھونے سے پھیلتی ہے، اس لیے لوگوں کو آپس سے دور ہو جانا چاہیے اور سینیٹائزر کا استعمال کرنا چاہیے۔ جس کے بعد پوری دنیا میں اس وبا سے بچنے کی خاطر لاک ڈاؤن لگایا گیا۔ اس طرح اس بیماری نے لاکھوں لوگوں کی جان لے لی اور جو بچ گئے ان کا کاروبار چھین لیا۔ پہلے تو جان بچانا ہی مشکل ہو گیا اور جو بچے ان کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ کھائیں کیا۔ اسکول بند کر دیے گئے، مسجد بند کر دی گئی، مندر بند کر دی گئی، عدالت، کاروبار، دفتر سب بند کر دیے گئے۔ اسکول اور مندر تو پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن مسجدیں بند کر دی گئی، نماز باجماعت سکوت کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوہ، یعنی کوئی بیماری کسی انسان سے دوسرے انسان کو نہیں ہوتی، بلکہ جس بھی انسان کو بیماری ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ایک انسان سے دوسرے انسان کو بیماری نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر ایک صحابی اٹھے اور پوچھا، یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی بیماری کسی سے کسی کو نہیں لگتی، لیکن میرے ایک اونٹ کو خجلی کی بیماری ہوئی، اس سے دوسرے اونٹ کو خجلی کی بیماری ہو گئی، دوسرے اونٹ سے تیسرے اونٹ کو خجلی کی بیماری ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ اگر تیسرے اونٹ کو خجلی کی بیماری دوسرے اونٹ سے ہوئی اور دوسرے اونٹ کو خجلی کی بیماری پہلے اونٹ سے ہوئی، تو بتاؤ پہلے اونٹ کو کس اونٹ سے خجلی کی بیماری ہوئی؟ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے اونٹ کو خجلی کی بیماری اللہ کے حکم سے ہوئی اور دوسرے اونٹ کو خجلی کی بیماری اللہ کے حکم سے ہوئی، تیسرے اونٹ کو خجلی کی بیماری اللہ کے حکم سے ہوئی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بیماری فلاں سے لگی یا فلاں سے فلاں کو بیماری لگ گئی، بلکہ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی بیماری لگ رہی ہے یا لگتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وبا یعنی مہاماری اللہ کی طرف سے عذاب ہوتی ہے کافروں کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ اب غیر مسلموں کے لیے عذاب اور مسلمانوں کے لیے رحمت کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب کوئی غیر مسلم وبا سے مرتا ہے تو اسے تڑپتی ہوئی اور بری موت ملتی ہے اور مرنے کے بعد جہنم میں جاتا ہے۔ اب جو کوئی انسان مسلمان کو وبا سے موت آتی ہے تو اللہ اسے شہید کا درجہ دیتا ہے اور شہید کو بنا حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرماتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس بات کا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ جیوں گا تو اللہ کی مرضی سے جیوں گا، مروں گا تو اللہ کی مرضی سے مروں گا۔ اگر کوئی انسان وبا کے بارے میں، موت کے بارے میں سن کر ڈر گیا تو اسے شہادت کا درجہ نہ ملے گا، بلکہ اگر آپ اور میں وبا کے بارے میں سنیں تو اس بات پر ایمان رکھیں کہ پہلی بات تو بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان کو پھیلتی نہیں، اور اگر پھیلتی بھی ہے تو جیوں گا تو اللہ کی مرضی سے اور مروں گا تو اللہ کی مرضی سے مروں گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ فلاں شہر میں بیماری پھیل گئی ہے، وبا پھیل گئی ہے، تو اس شہر میں نہ جاؤ، اور اگر بیماری اور وبا اس شہر میں پھیلی ہے جس شہر میں تم ہو تو اس شہر سے باہر نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں لاک ڈاؤن کا حکم دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی اس حدیث پر غور کریں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں جانے سے منع فرما رہے ہیں جس شہر میں وبا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان کو نہیں لگتی، تو کیوں روک رہے ہیں اس شہر میں جانے سے جس شہر میں وبا ہے؟ اس لیے روک رہے ہیں کہ مسلمان بندے کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جہاں بھی جوں گا، جہاں بھی مروں گا، اللہ کی مرضی سے مروں گا، اور جہاں موت لکھی ہوگی وہیں موت آئے گی۔ طاعون ایک وبا ہے، جس طرح کورونا ایک وبا ہے اسی طرح طاعون بھی ایک وبا ہے، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امتوں پر بھی آئی ہے اور اس امت پر بھی آئی ہے۔
تو ایک بار ملک شام میں طاعون کی بیماری کی وبا آ گئی۔ تو وبا کی خبر جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے خطاب فرمایا اور فرمایا، اے لوگو، وادیوں میں پھیل جاؤ اور 4 لوگ بھی ایک جگہ اکٹھے نظر نہ آنا۔ تو یہ خبر سنتے ہوئے، یہ خبر پھیلتے ہوئے شرابیل بن حسن رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ شرابیل بن حسن رضی اللہ عنہ نے دوڑ لگائی۔ شرابیل بن حسن رضی اللہ عنہ یہ سن کر حیران ہوئے، غضبناک ہوئے، ناراض ہوئے اور دوڑتے ہوئے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ شرابیل بن حسن رضی اللہ عنہ نے اتنی زور سے دوڑ لگائی، اتنی زور سے دوڑ لگائی کہ جس چادر کو انہوں نے اوڑھ رکھا تھا اس چادر کو بھی سمیٹنے کا موقع نہ ملا، بلکہ اس چادر کو کھدیڑتے ہوئے لے کر آئے۔ اور شرابیل بن حسن رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اے عمر بن عاص، یہ کیا حکم دے دیا؟ لوگوں کو دور دور ہونے کا حکم دے دیا، جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ وبا کی بیماری کافروں کے لیے عذاب ہوتی ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوہ، کوئی بیماری کسی انسان سے دوسرے انسان کو نہیں لگتی۔ یہ سن کر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پھر سے خطاب فرمایا اور کہا کہ اے لوگو، واپس آ جاؤ اپنے کاموں پہ، وادیوں میں پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرابیل بن حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر بن عاص، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طاعون کی بیماری سے اور وبا کی بیماری سے جو مسلمان مرتا ہے اس مسلمان کو شہید کا درجہ ملتا ہے، اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرماتا ہے۔ تو یہ سن کر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ اے مولا تعالی، اے اللہ، مجھے طاعون کی بیماری عطا فرما۔ دعا مانگنے کی دیر تھی کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں طاعون کی بیماری لگ گئی اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اسی بیماری سے انتقال فرما گیا اور شہید کا رتبہ حاصل کیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کو جذام کی یعنی کوڑی کی بیماری ہو جائے تو وہ انسان صحت مند لوگوں میں نہ جائے اور صحت مند لوگ جذام کے مریض کے پاس نہ جائیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جذام کے مریض کو آئسولیٹ ہونے کا حکم دے رہے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک طرف تو ارشاد فرمایا کہ کوئی بیماری کسی انسان سے دوسرے انسان کو نہیں لگتی، تو آخر اللہ کے نبی جذام کے مریض کو صحت یاب لوگوں سے ملنے سے منع کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجوہات ہمارے علماء نے لکھے ہیں جو یہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ جذام کے مریض کے جسم کے جو زخم ہوتے ہیں ان زخموں کے اندر بدبو ہوتی ہے، تو صحت یاب انسان کو اس بدبو سے تکلیف نہ پہنچے، اس لیے اللہ کے نبی نے جذام کے مریض کو آئسولیٹ ہونے کا حکم دیا، صحت یاب لوگوں سے الگ رہنے کا حکم دیا۔ دوسری وجہ یہ کہ کوڑی کے جو مریض ہوتا ہے، جو جذام کا مریض ہوتا ہے، اگر اس انسان سے کوئی صحت یاب انسان ملنے آئے گا تو جذام کا مریض صحت یاب انسان کی چمڑی کو دیکھ کر سوچے گا کہ اس انسان کی چمڑی اتنی اچھی ہے اور میری چمڑی اتنی بری ہے، تو صحت یاب انسان کو دیکھ کر وہ اللہ کی نعمتیں، دوسری نعمتیں جو اللہ نے اچھی عقل دی ہے، اچھی زبان دی ہے، اچھی آنکھیں دی ہیں، اچھی روح دی ہے، اچھا پیٹ دیا ہے، وہ ساری نعمتیں بھول جائے گا اور بس اپنی چمڑی کا رونا روئے گا اور اللہ کی ساری نعمتیں بھول جائے گا۔ تو اس مریض کا غم میں اضافہ نہ ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے اس سے دور رہنے کا حکم دیا، اسے صحت یاب لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیا۔ کورونا سے بچنے کے لیے ڈاکٹرز نے یہ حکم دیا کہ ہاتھوں کو سینیٹائزر یا صابن سے دھوتے رہیں اور لوگوں سے سوشل ڈسٹینسنگ یعنی جسمانی دوری بنا لیں۔ سینیٹائزر کے اندر کثیر مقدار میں الکوہل موجود ہوتا ہے اور الکوہل ناپاک ہے، اس لیے ہمارے علماء اہل سنت نے سینیٹائزر کا استعمال منع لکھا ہے۔ اب مجھے پتہ ہے کوئی انسان کہے گا کہ مشکل میں تو حرام کام حلال ہو جاتا ہے، پریشانی میں تو حرام کام حلال ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی ہماری دواؤں میں بھی تو الکوہل موجود ہوتا ہے، تو کیا ان کا استعمال بھی حرام ہے؟ تو اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر مردہ کا گوشت اور سور کا گوشت حرام فرمایا اور ہر وہ ذبح حرام فرمایا جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو۔ اور اسی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہو اور دور دور تک کوئی حلال چیز موجود نہ ہو کھانے کے لیے لیکن حرام چیز موجود ہو تو فقط اتنا کھا لو کہ زندہ رہ سکو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جان کی خاطر، جان بچانے کی خاطر حرام کا استعمال جائز ہے، وہ بھی صرف اتنا جس سے زندہ رہ سکو۔
اگر کوئی انسان ریگستان میں پھنس جائے اور پیاس سے مرنے والا ہو تو پیشاب پی کر اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن تب جب پانی موجود نہ ہو، اور اگر پانی موجود ہو تو پیشاب اب بھی حرام ہے۔ اسی طرح اگر سینیٹائزر اور صابن موجود ہے تو صابن کا استعمال کرو، سینیٹائزر کا استعمال صحیح نہیں۔ اور رہی بات دواؤں کی، تو وہاں ہمارے پاس سینیٹائزر یا صابن موجود ہے تو ہم صابن کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دوا کے معاملے میں دوا ہی موجود ہے، دوا کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو اس لیے دوا کھانا جائز ہے، کیونکہ دوا نہیں کھائیں گے تو کیا کھائیں گے۔ اگر آپ کورونا سے بچنے کے لیے اسلامی دعا چاہتے ہیں تو وہ اسلامی دعا ہمارے علماؤں نے لکھی ہے، اور وہ اس وقت اسکرین پر موجود ہے، آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب کوئی انسان کورونا سے مر رہا ہے تو اس کے جسم کو سینیٹائزر سے نہلایا جا رہا ہے، پھر اسے پلاسٹک کا کفن پہنا کر اس کے کفن کو بھی سینیٹائزر سے نہلایا جا رہا ہے، پھر اسے مزید گہرائی والی قبر میں ڈال کر اس کی قبر کو بند کر دیا جا رہا ہے، اس کے گھر والوں کو اس کا چہرہ تک دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ خود بتائیے، کیا اتنی ذلت اور اتنی بری موت کسی ایمان والے کو آ سکتی ہے؟ جب مسلمانوں میں کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے جسم کو ہم لوگ غسل دیتے ہیں، جبکہ وہ انسان پہلے سے ہی پاک تھا، پھر بھی اس کے جسم کو غسل دیتے ہیں، اس کو پاک کفن پہناتے ہیں، اسے باعزت کندھوں پر لے جا کر قبر میں اتار کر اس کی تدفین کرتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایک ایمان والے کی باعزت موت۔ جب کوئی انسان کورونا سے مر رہا ہے تو اسے سینیٹائزر سے نہلایا جا رہا ہے، جبکہ سینیٹائزر تو ناپاک ہے، وہ غیر مسلم ناپاک ہے، اسے اور مزید ناپاک کیا جا رہا ہے، اس کے گھر والوں کو اس کی لاش تک نہیں دکھائی جا رہی۔ یہ ایک ذلت کی موت ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے کہ جب کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے یا صحابہ اکرام کی یا کسی بھی نبی کی توہین کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کو ناپاک حالت میں موت دیتا ہے، ذلت کی موت دیتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو انہیں کتنی ذلت کی موت ملی، ناپاک حالت میں موت ملی، وہ مرے، تڑپ تڑپ کر مرے۔ یہاں تک کہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا قادیانی۔ قادیانی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بہت بڑا فتنہ انگیز شخص تھا۔ اسے اللہ نے کہاں موت دی؟ اسے اللہ نے لیٹرین کے اندر موت دی، وہ لیٹرین کے اندر مرا۔ کیوں مرا؟ کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی بھر نبیوں کو گالی دیتا رہا، نبیوں کی توہین کرتا رہا، اس لیے اللہ رب العزت نے اسے اتنی ذلت کی موت دی کہ کسی کو یہ بھی نہ بتا سکے کہ مرا کہاں، لیٹرین میں۔ ہم تو بتائیں گے نا، ہم تو عاشق رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینی شروع کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنی شروع کی۔ اللہ کے نبی کی توہین کرنے کے سبب اس انسان کو اتنی ذلت کی موت ملی کہ اللہ نے اس کے جسم میں ایک بیماری پیدا کر دی، اس کے جسم سے بیماری سے بدبو آنے لگی، اتنی بری بدبو آیا کرتی، اتنی بری بدبو آیا کرتی کہ اس کے چاہنے والے، اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی بہن، اس کے خون کے رشتہ دار، یہاں تک کہ ماں باپ، بیوی بچے بھی اس کے پاس آنے سے دور ہو گئے، اس کے پاس نہیں آیا کرتے۔ اسے اتنی ذلت کی موت ہوئی اور وہ مر گیا، اکیلے مر گیا، دکھ میں مر گیا، اور جو مر گیا تو اس کی لاش میں سے بدبو آنے لگی۔ تب اس کے گھر والوں نے کیا کیا؟ ایک ڈنڈے سے، رسی سے باندھ کر اس کی لاش کو کھینچا اور کھینچتے ہوئے اس کی قبر میں اسے ڈالا اور ایک ڈنڈے سے ہی دھکا مار مار کر اسے قبر کے اندر گرایا اور دھکا مار مار کر اس کی قبر کو بند کر دیا۔ اتنی ذلت کی موت ملی۔ کچھ دنوں پہلے میں فیس بک پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس ویڈیو کے اندر بھی کچھ ایسا ہی معاملہ میں نے دیکھا۔ ایک تخت نما چارپائی پر ایک لاش رکھی ہوئی ہے، کوئی کورونا سے مری ہوئی لاش، تو اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں؟ ڈنڈے سے مار مار کے اس کی لاش کو تخت سے گرا رہے ہیں، بلڈوزر پھر اس کی لاش کو اٹھا رہا ہے اور جا کر قبر میں پھینک رہا ہے۔ اب مجھے معلوم ہے کئی لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہیں گے کہ یار یہ مسلمان لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک بیماری دوسرے انسان کو نہیں پھیلتی، جبکہ سائنٹسٹ لوگ تو کہتے ہیں کہ ایک بیماری دوسرے انسان کو پھیلتی ہے۔ کیا سائنٹسٹ لوگ بیوقوف ہیں؟ تو اگر کوئی غیر مسلم انسان اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ویڈیو غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر ایک مسلمان ہو کر آپ کی یہ سوچ ہے تو مجھے افسوس ہے آپ کی سوچ پر، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ لیکن آپ کی اس بات کا جواب دیے بنا میں اس ویڈیو کو ختم نہیں کروں گا۔ ایک بار اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کے درمیان بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باورچی کو حکم دیا کہ جاؤ بکری کی آگے کی ٹانگ لا کر میرے سامنے رکھو۔ اب بکری کا گوشت بنا ہوا تھا تو اس باورچی نے ہانڈی میں سے بکری کی آگے کی ٹانگ لا کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ بکری کی آگے کی ٹانگ لا کر میرے سامنے رکھو۔ اس باورچی نے ہانڈی میں سے بکری کی آگے کی دوسری ٹانگ نکال کر بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر حکم دیا کہ بکرے کے آگے کی ٹانگ لا کر میرے سامنے رکھو۔ آپ اور میں بلکہ دنیا کا بچہ اچھی طرح جانتا ہے کہ بکری کے آگے کی صرف 2 ہی ٹانگیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے بکری کے آگے کی تیسری ٹانگ کیوں مانگی؟ اس باورچی نے اللہ کے نبی سے فرمایا، یا رسول اللہ، بکری کی آگے کی صرف 2 ہی ٹانگیں ہوتی ہیں، میں تیسری ٹانگ کہاں سے لاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ہانڈی میں جھانکتے تمہیں بکری کی تیسری ٹانگ موجود ملتی، میں 10 بار مانگتا تم بکری کی 10 ٹانگیں نکالتے، میں 100 بار مانگتا تم 100 بار نکالتے، میں 1000 بار مانگتا تو 1000 ٹانگیں نکالتے۔ اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا؟ اس حدیث سے سیکھنے کو ملا کہ عقل پر ترجیح نہیں، پہلے حدیث پر ترجیح دی جائے گی۔ اللہ کے نبی کا حکم پہلے مانا جائے گا، عقل کی بات بعد میں مانی جائے گی۔ اسی طرح پہلے مسلمان ہونے کے ناطے پہلے ہم پر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہے، اس کے بعد سائنس کو مانیں گے۔ سائنس سے کوئی اختلاف نہیں ہے میرا، میں خود ایک سائنس اسٹوڈنٹ ہوں، میری کوئی لڑائی نہیں سائنس سے، لیکن آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب سائنٹسٹ لوگ کہا کرتے تھے یہ دنیا چپٹی ہے، پھر سائنٹسٹ لوگ کہنے لگے دنیا گول ہے، پھر سائنٹسٹ لوگ کہنے لگے نہیں دنیا گول نہیں بلکہ بیضاوی ہے۔ اسی طرح سائنس بدلتے رہتا ہے لیکن اسلام نہیں بدلتا۔ سائنس آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا، اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتا، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بچا سکتے ہیں۔